بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت پنجم، سبق نمبر 12، دنیا آپ کی مٹھی میں، مشقی سوالات 5 تا 9۔ سوال نمبر 5 ہے، انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 5، بات چیت کا مطلب ہے مکالمہ۔ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں مکالمہ پہ الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھیں۔ الفاظ میں ہے تنقید۔ تنقید کے حروف ہیں ت ن تن کاف یہ کی دال ساکین تنقید، اور آخری حرف ہے دال، اور دال سے خوبی بنتی ہے دیانت دار۔ پھر ہے منصف۔ منصف کے دیکھیں حروف کیا ہے، میم نون من صاد فے صف منصف، اور آخری حرف فے ہے، اور فے سے جو خوبی ہے فرض شناس۔ پھر ہے قسمت۔ کاف سین کس میم تے مت قسمت، یہ اس کے حروف ہیں، آخری حرف ہے تے، اور تے سے خوبی بنے گی تیماردار۔ اس کے بعد ہے مجلس۔ میم جیم لام سین، یہ اس کے حروف ہیں، آخری حرف ہے سین، اور سین سے خوبی بنے گی سمجھدار۔ پھر ہے تسخیر۔ تسخیر کے حروف ہیں تے سین خے یہ رے، اور آخری حرف ہے رے، اور رے سے خوبی بنے گی رحم دل۔ پھر ہے پیشہ۔ پے یہ شین ہے پیشہ، آخری حرف ہے ہے، اور ہے سے خوبی بنے گی ہمدرد۔ اب باری آتی ہے قواعد کی، اور قواعد میں ہم سیکھیں گے ماضی شکیہ۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، زاہد نے ای میل پڑھ لی ہوگی، ثنا اسکول سے آ گئی ہوگی، ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی ہوگی۔ ان جملوں میں الفاظ پی لیا ہوگا، پڑھ لی ہوگی، آ گئی ہوگی، پہنچ چکی ہوگی ایسے افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک ظاہر کرتے ہیں، جسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، یہی شک جملوں کو شکیہ جملے بناتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق سبق میں سے 5 جملے چنیں اور انہیں شکیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ مثال ہے، گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ یہ سادہ جملہ ہے اور شکیہ میں اس کو کیسے تبدیل کیا گیا ہے، گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہوں گے۔ پہلے ہے نا دیتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ دیتے ہیں، لیکن شکیہ میں کیا ہے دیتے ہوں گے۔ اب اس میں یقین نہیں ہے کہ وہ کنفرم دیتے ہیں کہ نہیں۔ پہلا ہے، طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہوگا، یہ میں نے شکیہ میں تبدیل کیا ہے اس جملے کو۔ دوسرا ہے، دانیال کی دادی اور دادا جان قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہوں گے، یہ بھی میں نے اس کو شکیہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر ہے تیسرا، ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہوں گے، یہ بھی شکیہ میں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کو بھی۔ اس کا صحیح والا جملہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ چوتھا ہے، سارا دن کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، یہ بھی شکیہ میں نے اس کو تبدیل کر دیا اب۔ پھر پانچواں ہے، مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم کریں گے فعل ماضی تمنائی شرطیہ۔ پہلے ہم ان جملوں کو غور سے پڑھ لیتے ہیں۔ کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے۔ کاش کا ذکر ہے، اس میں کیا کی جا رہی ہے، تمنا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمنائی جملہ ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا، اب یہاں پہ اگر استعمال ہوتا ہے تو شرطیہ ہے کہ کامیاب کی صورت میں ہوگا کہ محنت اگر کرے گا تو یہ شرطیہ جملہ ہے۔ پھر ہے، کاش میں آپ کی مدد کر سکتا۔ کاش والا جملہ جو ہے وہ تمنائی ہے، اس میں تمنا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، خواہش کی جا رہی ہے کسی چیز کی۔ پھر اس کے بعد ہے، اگر آپ نے میری پوری قیمت
ادا کر دی تو یہ گھڑی آپ کو مل جائے گی۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ شرطیہ جملہ ہے، شرط لگا دی ہے کہ مدد اگر آپ قیمت مجھے اگر پوری کر دیں گے تو آپ کو یہ اس کی بدلے گھڑی ملے گی، تو یہ شرطیہ جملہ ہے۔ اب ان جملوں میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا اور شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جن جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کہ کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر استعمال کیے گئے ہوں تو انہیں ماضی تمنائی یا پھر ماضی فعل ماضی شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کاش یا اگر کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے۔ اگر شرط لگا دی ہے نا کہ گھر جلدی آنے کی شرط لگا دی ہے، اس لیے یہ شرطیہ ہے اور ادھر اگر استعمال ہوگا۔ ڈیش تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر اسکول پہنچ جاتے، یہاں پہ بھی اگر آئے گا، یہ بھی شرطیہ جملہ ہے۔ تیسرا ہے، ڈیش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا، کاش، اس میں تمنا کی جا رہی ہے، خواہش کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں پہ آپ لکھیں گے کاش۔ پھر اس سے اگلا جملہ ہے، ڈیش میں نے امی کا کہا مان لیا ہوتا، یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے کاش، یہ بھی تمنائی جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، ڈیش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا، یہ بھی تمنائی جملہ ہے، یہاں پہ بھی آپ کاش لکھیں گے۔ آخری ہے، ڈیش تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے، اس میں آپ لکھیں گے اگر۔